الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں جنت کے موضوع پر کلام چل رہا تھا اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت کا تذکرہ مختلف حوالوں سے ارشاد فرمایا ہے۔ کہیں تو اس کے حصول کے لیے اچھے اعمال کا تذکرہ ہے، کہیں ان افعال کو بیان کر دیا گیا جو جنت کے دخول کی راہ میں رکاوٹ بن سکتے ہیں، جنت سے محروم کروا سکتے ہیں، کہیں جنت کی صفات اور جنتیوں کی صفات ذکر کی ہیں، اور کہیں پر اللہ تبارک و تعالی نے جنت کی وسعت کا بیان فرمایا ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی پیاری چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مقام ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کی دلیل اعظم ہے، کیونکہ جنت میں وہی جائے گا جس سے اللہ راضی ہوگا۔ جس سے اللہ ناراض ہوا وہ اولاً جہنم میں جائے گا۔ اب وہ دو طرح کے ہوں گے، یا تو وہ کفار ہیں، مشرکین ہیں، مرتدین ہیں اور منافقین اعتقادیہ ہیں، تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے، انہیں کبھی جنت میں آنا نصیب نہیں ہوگا۔ اور اگر کوئی خوش قسمت ہوا، یعنی مسلمان تھا لیکن اپنی شامت اعمال کی بنا پر جہنم کا مستحق ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ عرصے تک وہ جہنم میں رہے گا۔ وہ کتنا عرصہ ہے یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، یا اس کے بتائے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہوں گے۔ تو اس عرصے کے بعد پھر وہ جنت میں آ سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنت اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مقام ہے، اور جو اولاً اس میں داخل ہوں گے وہی بہت ہی بڑے سعادت مند اور باکمال لوگ ہیں۔ تو ہم اچھے علاقوں میں رہنا پسند کرتے ہیں، جیسے ہمارے کراچی میں ڈیفنس وغیرہ ہے، اور گلشن اقبال وغیرہ کے علاقے بڑے ہمارے یہاں اچھے سمجھے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے نئی نئی کالونیز بنتی ہیں جہاں پر اچھے انداز سے تمام چیزیں پرووائڈ کی جاتی ہیں، تو وہاں پر جانا لوگ پسند کرتے ہیں۔ تو فطرت انسانی کا تقاضا ہے کہ وہ اچھے مقام پر رہائش کو محبوب رکھتی ہے، لیکن بس جب اخروی معاملہ آتا ہے تو ہم بالکل ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں۔ دنیا کے اندر چھوٹے سے پلاٹ خریدنے کے لیے بھی کروڑوں روپے جمع کرنے پڑتے ہیں، اور اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، جس کے لیے ہم ذہنی اور جسمانی طور پہ تیار ہیں، ہر طرح کی تکلیف برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ذلت ہو، رسوائی ہو، مطلب جسمانی تکلیف ہو، ذہنی تکلیف ہو، گھر والوں سے جدائی برداشت کرنی پڑے، ہم اس مقصود کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن جب اخروی معاملے کی باری آتی ہے، جہاں پر کوئی زیادہ مشقت نہیں ہے، تھوڑا سا انسان ریزرو ہو جائے، نفسانی خواہشات کو دبا لے، شیطان سے مقابلہ کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اچھے اعمال پر استقامت حاصل کرے، تو اس کے لیے اتنی بڑی جنت ہے جو دنیا میں آپ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن انسان اس مقام عزت تک پہنچنے کے لیے محنت نہیں کرتا۔ 120 گز کے پلاٹ کے لیے محنت ہوتی ہے، لیکن دنیا سے 10 گنا بڑی جنت حاصل کرنے کے لیے اس محنت سے آدھی محنت بھی کرنے کے لیے مسلمان تیار نہیں ہوتا۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہماری ذہنی نشو و نما کیسی ہو رہی ہے، اور ہماری عقل کس قدر نقص کی طرف مائل ہے، اور ہم کس طریقے سے نفس و شیطان کے تابع ہو کر اتنے بڑے انعام سے اپنے آپ کو محروم کروانے کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ تو سورہ مومنون چل رہی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے جنت الفردوس کی بشارت عطا فرمائی، اور اس کے لیے چند اعمال کا تذکرہ فرمایا۔ ان اعمال پر گفتگو چل رہی تھی۔ پہلا عمل تھا اپنی نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرنا، دوسرا لغو سے اعراض کرنا، یعنی بیکار کام جن میں نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، سے بیکار اور بیہودہ کاموں سے بچنا، تیسرا زکوٰۃ کی ادائیگی، چوتھا اپنے ستر کی حفاظت، ازواج بیویاں ہوں یا شرعی کنیز جو اب دور ختم ہو گیا وہ ہوں، ان سے جسمانی تعلق قائم کیا جائے، اس کے علاوہ اور کوئی بھی ذریعہ اختیار کریں گے وہ گناہ ہوگا۔ اور اس کے بعد امانت اور عہد کی رعایت، اس پہ ہمارا کلام چل رہا تھا، اور میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ امانت کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ ہم بعض اوقات سمجھتے ہیں جی کسی نے سونا رکھوا دیا، پیسہ رکھوا دیا، ڈاکومنٹس رکھوا دیے، اور پھر کچھ عرصے بعد وہ واپس لیتا ہے۔ جتنے عرصے ہمارے پاس رہتے ہیں بغرض حفاظت، وہ چیز امانت ہے، اور ہمیں پھر امین کو لوٹا دے، ہم امین ہیں، ہمیں صاحب مال کو لوٹا دینی ہوگی، بس یہ امانت ہے۔ لیکن میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ امانت کا بڑا وسیع تصور ہے۔ امانت مال کے سلسلے میں بھی ہوتی ہے،
کوئی منصب آپ دینا چاہتے ہیں کسی کو، اس میں بھی سمجھ لیں وہ اگر آپ اس کا اختیار رکھتے ہیں تو اس منصب کا دینا بھی آپ کے لیے ایک امانت کی حیثیت رکھتا ہے، اور اگر آپ کسی نااہل کو دیں گے تو امانت میں خیانت کے مرتکب ہوں گے۔ جیسے کہ آج کل ہمارے ہاں اقربہ پروری اتنی زیادہ ہے، اور دیگر اور بھی شعبے ہیں جیسے سیاست وغیرہ کا ہوتا ہے، دیگر اپنوں کو آگے لایا جاتا ہے، چاہے وہ اس منصب کے اس عہدے کے اہل ہوں یا نہ ہوں۔ یہ سب بروز قیامت اپنے آپ کو شدید حساب و کتاب پر پیش کرنے والے اعمال اور حرکتیں ہیں۔ اسی طریقے سے دیندار لوگوں میں دیکھا گیا ہے کہ چونکہ اپنی اولاد ہے، اس لیے چاہے کتنی ہی نکمی کیوں نہ ہو، قوم کا مستقبل اس کے حوالے کر دیا جاتا ہے، ان کی آخرت بعض اوقات حوالے کر دی جاتی ہے، اور منصب پر ایسے نکمے انسان کو بٹھا دیا جاتا ہے۔ اور مقصود کیا ہوتا ہے؟ جی ہمارا بیٹا ہے نا، یہ ہمارا بھائی ہے، یہ ہمارا رشتہ دار ہے، اور پھر وہ غلط طریقے سے معاملات کرتا ہے اور لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اس کا وبال بہت شدید قسم کا شخص پر ہوگا کہ جس نے ایسا کیا۔ ہمارے سامنے چونکہ بہت سارے فوائد ہوتے ہیں، عزت ہے، مرکز نگاہ بنتے ہیں، دیگر دنیاوی بینیفٹس حاصل ہوتے ہیں، اس کے علاوہ مطلب مال کی فراوانی ہوتی ہے، اور بہت ساری نعمتیں ہماری طرف متوجہ ہو جاتی ہیں، تو ہم نہیں چاہتے کہ یہ نعمتیں جو مجھے حاصل تھیں یہ اب غیر کے پاس چلی جائیں۔ تو ہم سوچتے ہیں کہ چاہے اپنا نکمہ ہی کیوں نہ ہو، کم از کم ہم نے اتنی محنت کی ہے تو اس کا ثمرہ ہماری اولاد کو ملنا چاہیے۔ لیکن ایسے جتنے بھی مناصب ہیں کہ جس میں قوم کو ہدایت دینی ہو، قوم کی آخرت کا معاملہ ایک شخص کے حوالے ہو رہا ہو، اس میں پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ دنیاوی فائدے مل رہے ہیں یا چھن رہے ہیں، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ اہل ہے یا نہیں ہے۔ اگر نااہل کو بٹھائیں گے، لازم سی بات ہے کہ وہ اپنا فرض پورا نہیں کرے گا، لوگ گمراہ ہوں گے، بلکہ گمراہی کی طرف مائل کر دیتے ہیں بسا اوقات، ایسے بھی معاملات دیکھے گئے ہیں۔ تو یقینی سی بات ہے کہ پھر یہ تو قوم کی آخرت کی بربادی کا سامان اپنے ہاتھوں سے کیا، پھر ہم مصلح تو نہ ہوئے، پھر ہم قوم کا درد رکھنے والے تو نہ ہوئے، پھر ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر قوم کو جنت کی جانب لے جانے والے تو نہیں ہوئے، پھر ہم نفس و شیطان سے مقابلہ کرنے والے تو نہیں کہلائیں گے۔ یہ بہت ہی ضروری چیز ہے، اس پر ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ لیکن چونکہ ہم اپنے اطراف میں ایک ایسا ماحول دیکھ رہے ہیں، بھی فلاں نے بھی ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا، تو ہمیں مطلب اندر سے آواز آتی ہے اگر میں بھی ایسا کر لوں گا کوئی مسئلہ نہیں، سبھی کر رہے ہیں۔ لیکن یہ کوئی شرعی دلیل نہیں ہوتی کہ اگر سبھی ایسا کر رہے ہیں تو ہمیں بھی کرنے کی اجازت ہوگی، یا آپ بھی سمجھتے ہیں ماشاءاللہ اگر سب چوری کریں تو کیا ہم بھی کریں گے، سب قتل و غارت کریں تو کیا ہم بھی ہاتھ میں گن اٹھا لیں گے؟ ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو ہمیں اس سے اجتناب کر کے ایک اچھی مثال قائم کرنی چاہیے۔ اب آگے کوئی ہماری اس چیز کو فالو کرتا ہے نہیں کرتا، اس کو آگے لے کے چلتا ہے نہیں چلتا، کم از کم ہمارے لیے تو یہ ہوگا کہ میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کے شرمندگی نہیں ہوگی کہ بھئی ٹھیک ہے منصب اہل کے حوالے کیا۔ ایسے آپ کو بتایا تھا کہ مشورے میں ہم امین ہوتے ہیں۔ جب کوئی ہم سے مشورہ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ دل میں الہام فرماتا ہے، خیال ڈالتا ہے کہ یہ مشورہ دینا چاہیے، کیونکہ ہم پہلے سے تیار تو نہیں ہوتے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ مشورہ مانگنا ہے ذرا، اب ہم خالی ذہن ہوتے ہیں، پتہ نہیں کس سلسلے میں مانگ رہا، ہم کہتے ہیں اچھا بولو۔ جب وہ مشورہ مانگتا ہے تو وہ ہمارے سامنے ایک نئی سی چیز آتی ہے، تو اگر پہلے سے پتہ ہو تو چلو ہم تیاری کر رہے ہیں، کتابیں پڑھ لیں، تو پھر تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ میں نے خود تیار کیا، حالانکہ اس میں بھی اللہ کی مدد ہی شامل ہوتی ہے۔ لیکن جب اچانک کوئی ہم سے مسئلہ پوچھتا ہے، ہم سوچنے لگتے ہیں، ایک دم دل میں خیال آتا ہے، ذہن میں آتا ہے، یہ تو گویا کہ اللہ کی طرف سے ڈالا جا رہا ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شیطان کی طرف سے ہو۔ لیکن جب اچھا اور مثبت مشورہ ہو تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں اللہ کی طرف سے ہے۔ تو گویا کہ اب ہم مشورہ دینے میں امین ہیں۔ صحیح مشورہ دینا ہوگا، غلط دیں گے گمراہ ہو گیا، کوئی نقصان کا شکار ہو گیا، اس کا ہم پر وبال ہے۔ اسی لیے آپ کو سمجھایا تھا کہ جو مشورہ دینے کا اہل نہ ہو معذرت کر لے۔ اسی طرح امانت کا ایک تصور آپ کو دیا تھا راز کے سلسلے میں، کہ جب کوئی راز بتائے تو خبردار کسی کو بھی ہمیں نہیں بتانا چاہیے۔ اسی طرح ضروری نہیں کہ کوئی کہے کہ دیکھو یار کسی کو بتانا نہیں، بس بلکہ ہر وہ پرائیویٹ بات، چاہے وہ اپنی بیوی کی ہو، بیوی شوہر کی کوئی پرائیویٹ بات ہے، دوست ہو، رشتہ دار ہیں، ماں باپ ہیں، اولاد ہیں، اگر ہمیں یقین ہے کہ ہم یہ بات کسی اور تک پہنچائیں گے تو ان کی دل آزاری ہوگی، تکلیف ہوگی، ان کو اذیت پہنچے گی، سمجھ لیں وہ آپ کے پاس بات امانت ہے، اسے ہرگز آگے نہ پہنچایا جائے۔ لیکن ہم اب ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے اور اس میں بھی امانت میں خیانت کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ ایسی اچھی طرح یاد رکھیں کہ ٹیچرز وغیرہ جیسے ہوتے ہیں، یہ پڑھانے کے سلسلے میں، ہر مزدور کام کرنے کے سلسلے میں امین ہے۔
جیسا کام کرنے کی ریکوائرمنٹ ہے ویسی کرنی ہوگی، اور اگر کوئی خاص ڈیمانڈ نہیں ہے تو کم از کم متوسط درجے کا تو کرنا ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح ٹیچر جو ہیں نمبر دینے میں امین ہوتے ہیں، ان کو اختیار ہوتا ہے سوالات چیک کریں ان کو نمبر دیں، بعضوں کو رعایتی نمبر دینے کا بھی اختیار ہوتا ہے، بعض بہت ہی کھینچ کر مطلب نمبر دیتے ہیں، بعض تھوڑا سا لوز چیکنگ کرتے ہیں، لیکن اس میں خیانت کا تصور نہیں ہونا چاہیے کہ ایک بچے کے سارا سوال غلط کیا ہے 2 نمبر بن رہے ہیں اور 10 نمبر کا کویسچن ہے تو چلو اس کو 5 دے دیں 8 دے دیں، کیسے دے دیں اگر آپ کو اختیار نہیں ہے؟ یہ امانت میں خیانت ہے۔ اسی طریقے سے جس طالب علم نے اچھا لکھا لیکن کسی بغض یا کینے کی وجہ سے اس کا نمبر کم کر دیے، تو یہ چونکہ اس کو مکمل نمبر دینا آپ کے پاس ایک امانت تھی جو آپ کو اس کے اہل کے سپرد کرنی تھی، لیکن آپ نے کچھ نمبر روک لیے تو لہذا یاد رکھیں آپ گناہگار ہوں گے، اس پہ بڑی توجہ کرنی چاہیے۔ ایسے ہی علم بھی ایک امانت ہوتی ہے، اگر آپ کے پاس علم ہے اور وقت بھی ہے، کوئی شرعی عذر بھی نہیں ہے تو پھر سامنے والے کو بتانا چاہیے، اس سے چھپانا نہیں چاہیے۔ لیکن یہ ہمیشہ یاد رکھیں، میں بارہا اس کی وضاحت کرتا ہوں کہ علماء کرام دنیا میں بہت ہی کم رہ گئے ہیں۔ علماء سے میرے مراد ہے وہ علماء جو لوگوں کے مسائل حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، یہ تو بہت ہی کم رہ گئے ہیں۔ مفتیان کرام، جید علماء کرام جو جدید مسائل پر گفتگو کی صلاحیت بھی رکھتے ہوں، نتیجہ یہ ہے، معال یہ ہے، انجام یہ ہے کہ ایک ایک عالم کے پاس انبوہ کثیر ہے، لوگ کثرت سے کویسچنز کرتے ہیں، سوالات، میلز، کالز کر رہے ہیں، ویسے پرسنل مل رہے ہیں، خطوط بھیجے جا رہے ہیں، ایک ایک عالم کیا کیا کرے گا۔ یہ وضاحت میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں اگر ان کی طرف سے جوابات میں دیر آئے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ امانت میں خیانت کر کے علم کو چھپا رہے ہیں، چھپانا ہوتا تو نمبر ہی کیوں عام کرتے، تو یہ حسن ظن قائم رکھنا چاہیے۔ لیکن اگر کسی کے پاس علم ہے، وہ لوگوں کو مسئلے بتا سکتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ چھوڑو یار کون جواب دے، اتنا لمبا مسئلہ سنو پھر جواب دو، دماغ پلپلا ہو جاتا، چھوڑو، تو یہ جو علم چھپایا ہے نا یہ غلط ہے۔ ایسے ہی کوئی طالب علم پڑھنا چاہتا ہے، ہمارے پاس علم موجود ہے، وقت بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن نہیں پڑھا رہے اس کو، دوستوں سے باتیں کر رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں، ادھر گھوم رہے ہیں ادھر گھوم رہے ہیں، تو یہ علم جو امانت تھا اس کو پہنچانا تھا، نہیں پہنچایا، اس پر آخرت میں حساب کتاب ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ہماری جو بہنیں ہیں ان میں بھی ایک امانت کا تصور ہے۔ جب عورت کی شادی ہو جاتی ہے سمجھ لیں ہر چیز اس کی شوہر کی امانت بن جاتی ہے، اس کا مسکرانا، اس کا میک اپ، اس کی زیب و زینت، اس کی خوشی، یہ سب اپنے شوہر کے لیے ہونی چاہیے۔ اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ اگر وہ کسی نامحرم کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ کرتی ہے شوہر کی موجودگی کے باوجود، تو سمجھ لیجئے وہ شوہر کی امانت میں خیانت کی مرتکبہ ہو رہی ہے۔ ایسی اگر کوئی شخص ہے وہ کسی کے ساتھ اس طرح کا تعلق قائم کرتا ہے کہ جو وہ حق کسی اور کا بنتا ہے لیکن وہ قائم کرتا ہے، تو یہ بھی ایک امانت میں خیانت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ تو یہ بہت ساری میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں۔ امانت کا تصور بہت ہی وسیع ہے، اس لیے اچھی طریقے سے اس کو سمجھ کر پھر جہاں بس کسی کی کوئی ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے ہمیں اس کو ادا کرنا چاہیے، تو وہ ایک امانت ہی ہے، اگر نہیں کریں گے تو امانت میں خیانت کے مرتکب ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ یہ فعل جنت سے محرومی کا سبب بن جائے۔ لیکن اگر ہم اس امانت کو صحیح طریقے سے ادا کرتے ہیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ امانت کی ادائیگی بھی ہمارے لیے جنت میں دخول کا ایک سبب بنے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، اور اپنے عہد کی رعایت کرتے ہیں۔ وعدہ بھی ہوتا ہے، ایگریمنٹ ہوتا ہے باقاعدہ، ہم جب کسی کے ساتھ اقرار کرتے ہیں یہ شرعاً وعدہ ہے، آپ کل آ جائیں گے، ہاں میں آؤں گا، میں یہ آپ کو کپڑے سی دوں گا 2 دن کے اندر، یہ گاڑی میں چند گھنٹے میں ٹھیک کر دوں گا، آپ کل آ جائیے گا، میں تیار کر کے رکھوں گا، یہ ہیں وعدے۔ جب آپ وعدہ کرتے ہیں تو پھر وعدہ خلافی کرنا گناہ ہوتا ہے، لیکن اس میں قضاً کوئی سزا نہیں ہے کہ اگر آپ نے وعدہ خلافی کی کوئی جج کے پاس یا قاضی کے پاس جا کر، یعنی شرعاً میں کہہ رہا ہوں کہ وہ کہے کہ جی اس نے وعدہ خلافی کی ہے اس کو 2 سال کی قید ہونی چاہیے، نہیں، اس پہ کوئی سزا نہیں ہے، قاضی صاحب اس پہ کوئی گرفت نہیں کریں گے، لیکن یہ ضرور ہے کہ وعدہ خلافی کرنا گناہ ہے اور بروز قیامت اس کا حساب دینا ہوگا۔ اور ایک ہوتا ہے باقاعدہ معاہدہ، ایگریمنٹ کرتے ہیں ہم باقاعدہ، یہ مالی معاملات میں بھی ہوتے ہیں، وراثت کے مسئلوں کے اندر ہوتے ہیں، کوئی تحفہ لینے دینے کے سلسلے میں جیسے پراپرٹی کر رہے ہیں اس میں ہوتے ہیں، اور انویسٹمنٹ کے اندر ہوتے ہیں، تو یہ اپنے عہد کی، اپنے ایگریمنٹ کی بالکل رعایت کرنی چاہیے۔
جیسا ہم نے کیا ویسا ہی مطلب جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز رکھی ہیں وہ ہمیں پوری کرنی چاہیے۔ ہاں اگر بالفرض کسی نے جہالت میں غلط معاہدہ کر لیا ہے، غلط اس میں کنڈیشنز لگا دی ہیں، غلط صورتحال لکھ دی ہے، اور بعد میں کسی عالم دین نے اس کو بتایا کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں نا یہ حرام ہے، اس کو آپ تبدیل کریں ورنہ جو بھی اس کا پروفٹ آئے گا وہ آپ کے لیے شرعاً درست نہیں ہوگا اور آپ دونوں گناہگار بھی ہوتے رہیں گے۔ اب ایک تو اس بات کو قبول کر لیتا ہے، دوسرا کہتا ہے میں نہیں مانتا، ہم تو ایسے ہی چلیں گے۔ اب جو نہیں مان رہا نا، یعنی جو مان رہا ہے، ہدایت قبول کر رہا ہے، یہ اگر کہتا ہے کہ میں اس ایگریمنٹ کو ختم کرتا ہوں، میں نہیں اس پہ چلوں گا، تو یہ حق بجانب ہے، وہ اس کے تحت نہیں آئے گا۔ یہ اس کے تحت ہے جب کوئی شرعی عذر نہ ہو اور پھر انسان اپنے عہد کی رعایت نہ کرے تو وعید کا شکار ہوگا، اور اگر کوئی عذر نہیں ہے اس کو پورا کرتا ہے، کوئی شرعی ممانعت نہیں پورا کرتا ہے تو یہ انعام ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔